احادیث کی کتابوں میں ایک بہت ہی عمدہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے درمیان پیش آیا، وہ لکھا گیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی غرض سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اجازت کی نیت سے گھر کے باہر السلام علیکم فرمایا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے سلام سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا آواز سے، تو آپ نے دل کے اندر جواب دیا اور یہ نیت کی کہ تاکہ حضور کو میرا جواب نہ سنے اور حضور مجھے دوبارہ سلام دیں، دوبارہ دعا دیں، کیونکہ سلام دعا ہے اور مجھے حضور کی دعا دوبارہ ملے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دینے کی نیت سے اسی طرح دوبارہ السلام علیکم کہا۔ حضرت صاحب نے پھر دل کے اندر وعلیکم السلام کہا۔ تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کیا، السلام علیکم یا سعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلام کے جواب میں بھی حضرت سعد نے دل کے اندر وعلیکم السلام کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ سلام دینے کے بعد واپس جانے لگے۔ جب واپس جانے لگے حضرت سعد کو معلوم ہوا تو پھر فوراً اپنا گھر کا دروازہ کھول کے باہر آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا اور بتایا کہ میں گھر میں موجود تھا، آپ کا سلام سن رہا تھا اور جواب بھی آہستہ دے رہا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ مجھے بار بار سلام دیں، میرے لیے بار بار سلامتی کی دعا کریں۔ اس لالچ کی بنا پر میں نے یہ کام کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس بات سے بڑے خوش ہوئے۔ اس واقعے سے ہمیں بڑے سبق ملتے ہیں۔ ایک کہ سلام تو بڑی قیمتی چیز ہے، سلام تو بندے کے حق میں دعا ہے۔ کوئی بندہ ہمیں سلام کرے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ہمیں تو اس کا مشکور ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے دعا کی۔ اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا کہ کسی گھر پر اگر دستک دینی ہے تو 3 دفعہ دی جائے۔ کسی گھر میں گئے، کسی آفس میں گئے، کسی کے کمرے پر گئے تو 3 دفعہ ہی اجازت کافی ہے۔ اگر ہمیں 3 دفعہ دستک دینے کے باوجود ہمیں اجازت نہیں ملتی تو پھر ہمیں واپس ہو جانا چاہیے۔ تو سلام ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے نعمت ہے۔ جب کبھی بھی مسلمان سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی گفتگو کی ابتدا، اپنی گفتگو کا آغاز السلام علیکم کے الفاظ سے کرے۔ السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، تم پر اللہ کی برکت ہو۔ کتنے بہترین الفاظ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سلام کو عام کریں، اپنی گفتگو کے اندر سلام کو ہمیشہ ابتدا میں رکھیں، آغاز میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔